اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر میں حاضر ہوں پرہیز جلالی جمالی اور ترک حیوانات کی تفصیل کے ساتھ۔ یہ ضروری کیوں ہے اس کے متعلق تو ایک الگ سے ویڈیو بنے تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ مختصر تو یہ ہے کہ صحابہ کرام میں وہ تمام چیزیں موجود تھی جن کی وجہ سے انہیں پرہیز جلالی جمالی یا ترک حیوانات کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ کسی بھی دعا کو ایک بار پڑھتے تھے، اس کا پورا انہیں فائدہ حاصل ہوتا تھا، دعائیں قبول ہوتی تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پاک کو جس شخص نے ایمان کی حالت میں ایک بار دیکھا وہ صحابی کہلایا۔ ان کی تو شان ہی ہو رہا ہے۔ ہم یہ کہیں کہ انہوں نے کی تو ہم کیوں کریں؟ جو کام اور جو نظام ان کا تھا وہ ہمارا ہو ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور پایا اور بڑی برکتیں ہیں ان کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اچھا زمانہ میرا ہے اور پھر اس کے ہر آنے والا زمانہ جو ہے پہلے سے زیادہ خراب ہوتا چلا جائے گا۔ تو پرہیز جلالی جمالی کیوں ضروری ہے؟ یہ جو لوگ اس روحانیت سے منسلک ہیں انہیں بخوبی علم ہے کہ کیوں ضروری ہے۔ اب یہ ہے کیا پرہیز؟ فی الحال میرا ٹاپک یہ ہے کہ پرہیز جلالی اور جمالی کیا چیز ہے اور ترک حیوانات کیا ہے، اس کے متعلق میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ پرہیز جمالی جو ہے مختلف عملیات کے سبق میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اس میں، اس وظیفے میں، اس عمل میں، اس چلے میں آپ نے پرہیز جمالی کرنی ہے۔ کسی میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے پرہیز جلالی کرنی ہے، اور کسی میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ پرہیز جلالی اور جمالی دونوں کرنی ہے ترک حیوانات کے ساتھ، تب فائدہ ہوتا ہے عمل کا۔ بغیر پرہیز جلالی جمالی کے، بغیر رجال الغیب کے، اور بغیر جس مہینے میں دل چاہے شروع کر لیا عمل، جب چاہے آپ نے جس ٹائم آپ کو جو اچھا لگا اس ٹائم آپ عمل سٹارٹ کریں، پھر کامیابی نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے میں نے سابق مہینے کے متعلق، وقت کے متعلق تمام ویڈیوز بنا رکھی ہیں۔ پرہیز جلالی جمالی رہ گئی تھی، یہ آج آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ یہ بہت ضروری ہے، آپ اس کو سمجھ لیں۔ جو شخص پرہیز جمالی کرے گا وہ گوشت، کسی بھی قسم کا گوشت نہیں کھائے گا۔ اس میں مچھلی شامل ہے، مرغی، چھوٹا بڑا ہر قسم کا گوشت شامل ہے۔ سرکہ استعمال نہیں کر سکتا، پیاز اور لہسن وغیرہ سے وہ مکمل پرہیز کرے گا۔ یعنی اگر وہ ترکاری کھاتا ہے تو دال کھائے گا، سبزی تو بغیر اس کو فرائی کیے کھائے گا، اسی طرح ابال کر۔ جمع نہیں کرے گا، دہی اور مٹھائی بھی وہ نہیں کھائے گا، کیونکہ دہی بھی حیوان سے نکلتی ہے، جانوروں سے، گائے بھینس وغیرہ سے، تو اس لیے دہی بھی منع ہے اس میں۔ میوہ جات سرسوں کا اور تل کا تیل بھی استعمال کر سکتا ہے اس میں، جمالی میں میوہ اور سرسوں کا تیل، مگر جب کہ اس کے پاک ہونے میں شک ہو، ذرا بھر بھی اس کی ناپاکی میں کوئی شبہ نہ ہو، تیل وغیرہ میں اور اس میوے میں۔ یہ تھی پرہیز جمالی۔ اب آ گیا پرہیز جلالی۔ پرہیز جلالی اور ترک حیوانات، یہ تھوڑی سی مشکل ہے اس سے، لیکن جو لوگ سمجھتے ہیں وہ جس نے عمل کرنا ہے، بالخصوص موکلات کے عمل میں یہ بہت ضروری ہوتا ہے، تب جا کے موکلات کے عمل میں بندہ کامیاب ہوتا ہے۔ اس میں مچھلی نہیں کھانی، گوشت اور مچھلی وہی اگر کسی قسم کی، انڈا، لہسن، پیاز، شہد، مشک، سرکہ، مولی، ہنگ، امبر، چھوارے اور دیگر میوہ جات سے قطعاً پرہیز ہے۔ اس میں قطعی نہیں استعمال کر سکتے ابھی چیزیں۔ تیل جو ہے سرسوں کا سر میں لگانے والا وہ بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر مسلمان تیلی سے تیل آپ نے سامنے آپ نکالتے ہیں تو پھر آپ اس تیل کو، آپ کو اس میں یقین ہے کہ یہ صاف ہے، تو پھر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ پان آپ نے نہیں کھانا، کوئی بھی نشے کی چیز آپ نہیں استعمال کر سکتے، حقہ، سگریٹ، بیڑی کا استعمال منع ہے۔ چمڑے کے جوتے نہیں پہن سکتے، چمڑے کا ڈول پانی کے استعمال نہیں کر سکتے، دریا، ندی کا پانی، مٹی کے برتن میں آپ استعمال کریں گے۔ اس میں ریشمی اور اونی اور حیوان کے جو بنے ہوئے کپڑے ہیں، حیوانوں سے اونی کپڑے، اس میں کسی بھی قسم کے آپ وہ استعمال نہیں کریں گے۔ چاقو بھی ہاتھی دانت کے دستے کا ہو یا 12 سنگل وغیرہ کے دستے کا ہو تو وہ آپ استعمال کریں گے۔ چمڑے کا جوتا، موزہ قطعاً منع ہے، خط نہیں بنوائیں گے، ناخن نہیں اس میں آپ تراشیں گے، جمع نہیں کریں گے، ہر وقت باوضو رہیں گے، اور اگر طاقت ہو تو روزہ رکھیں، بہتر یہ ہے کہ روزہ رکھیں۔ اگر کوئی خدمت گار بھی آپ نے ساتھ رکھا ہوا ہے چلے کے دوران تو وہ شخص بھی پرہیزگار ہونا ضروری ہے، یعنی پرہیزگار کا بھی شرع کا پابند ہونا ضروری ہے، اس نے آپ نے عمر شرع میں گزاری ہو۔ اچھا، آپ جب بھی اس کوئی بھی عمل کریں گے تو ہر روز غسل کریں گے، کپڑا آپ جو پہنیں گے وہ جو پہلے دن پہنا تھا آپ نے وہ یوز کرنا ہے ہر روز، اور بغیر سلا ہوا ہو تو بہت بہتر ہے۔ اور یہ بھی خیال رکھیں کہ خون جسم کے کسی بھی حصے سے نہ نکلنے پائے۔ کسی شخص کو اگر اللہ نہ کرے بواسیر کی بیماری ہو تو وہ عمل نہیں کر سکتا۔
اسی طرح مسوڑوں سے اگر خون آ رہا تو جب تک وہ اس بیماری کا علاج نہیں کرے گا تو وہ یہ عمل نہیں کر سکتا. اگر عمل کرے گا درمیان میں آخر میں اگر آپ کو خون نکل گیا آپ کا عمل ٹوٹ جائے گا. کسی بھی درخت، ایسا درخت بالخصوص جس سے دودھ نکلتا ہو، اس کا پتہ نہیں توڑیں گے، اور شاخ، پھول اور میوے وغیرہ اپنے ہاتھ سے نہیں توڑیں گے. جن بالوں کا تراشنا سنت ہے، مثل لب اور بغل وغیرہ وغیرہ، وہ ضرور بنوائیں گے، اور ہاتھی اور گھوڑے پر بھی سوار نہ ہوں گے. ناظرین کرام، یہ پرہیز جلالی اور جمالی اور ترک حیوانات ہے جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا. اس لیے بہت لمبی بات ہو سکتی ہے کہ کیوں ضروری ہے اور کیسے، لیکن ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. میرا مقصد تھا آپ تک یہ بات پہنچانا. اگر کوئی شخص پرہیز جلالی کرنا چاہتا ہے یا جمالی یا دونوں کرنا چاہتا ہے تو اس کو پتا ہو کہ میں نے کیا کرنا ہے. تو یہ پلیز میرے اس چینل کو آپ لازمی سبسکرائب کر لیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں. اسی کے ساتھ مجھے نئی ویڈیو تک اجازت دیجیے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.